مخاطب تحریک اسلامی ہند مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب کی کتاب سے سلسلہ جاری ہے۔ مخاطب دعوت کی ہماگیری۔ کسی بھی تحریک کے بارے میں جو سوالات سب سے پہلے اٹھتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تحریک کن لوگوں کے لیے ہے یا کن افراد کو اپنا مخاطب بناتی ہے۔ مثلا سرمایہ دارانہ نظام کے قیام کی تحریک معیشت کے اہم ذرائع پر قابض ہو سکنے والے افراد کے لیے، اور کمیونسٹ تحریک مزدوروں اور کسانوں کے لیے ہوتی ہے اور انہی کو دعوت اجتماع دیتی ہے۔ اسی طرح قوم پرستانہ تحریک کسی ایک خاص قوم کو اور پاپائیت صرف مذہبی پیشواؤں کو ایک مرکز پر اکٹھا کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے تحریک اسلامی کے بارے میں بھی یہ معلوم ہو جانا ضروری ہے کہ اس کے مخاطب کون لوگ ہیں اور اس کی دعوت کن اشخاص کے لیے ہے۔ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے اس تحریک کے نصب العین پر ایک نظر ڈال لینا کافی ہوگا، جسے ضروری وضاحتوں کے ساتھ ابھی پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ نصب العین جس دین کی قامت کا نصب العین ہے وہ اللہ کا آخری عالمی اور ابدی دین ہے، اور اس کا اتباع اب ہر ایک کے لیے ضروری اور شرط نجات ہے۔ اسلام کی یہ حیثیت فطری طور پر اس بات کو ضروری قرار دیتی ہے کہ اس کی قامت کی تحریک بھی عالمی اور ابدی ہی ہو، پورے نوع انسانی اس کا ایک ایک فرد اس کا مخاطب اور مطلوب ہو، اور قوم، نسل، وطن، رنگ اور زبان کے اختلافات اس کے نزدیک مطلق کوئی اہمیت نہ رکھیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی، جو اس تحریک کا اصل سرچشمہ ہے، اپنے واضح اعلانات کے ذریعے، اور اس کے لانے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو دعوت قرآنی کے اصل علمبردار تھے، اپنے قول و عمل دونوں کے ذریعے اس حقیقت کو بالکل روشن کر دیا ہے۔ اس لیے ناگزیر تھا کہ تحریک اسلامی کا بھی خطاب عام اور ہماگیر ہو، اور وہ کسی امتیاز کے بغیر ہر بندے خدا کو اپنا مخاطب بنائے، ہر ایک کو اپنا پیام پہنچائے، اور کسی کو بھی اپنی دعوت دعوت سے دعوت رحمت سے محروم نہ رکھے۔ چنانچہ پہلے دن سے اس نے اپنی حیثیت اور نوعیت یہی رکھی ہے۔ اس کے دستور میں صراحت سے کہا گیا ہے، انڈین یونین کا ہر شہری، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، خواہ وہ کسی قوم یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، جماعت اسلامی ہند کا رکن بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ صفحہ 10 بشرطے کہ وہ کے بعد وہ بنیادی اصول اور عملی شرائط بیان کی گئی ہیں جن کا تسلیم کیا جانا تحریک سے باضابطہ وابستہ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح جب بھی اس کا پروگرام بنا، یہ وضاحت اور اعلان لازماً اس کا جز رہا کہ ہماری دعوت کے مخاطب مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی ہوں گے۔ ہماری شرعی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ دعوت کا کام کسی تخصیص اور امتیاز کے بغیر ہر طبقے کے لوگوں میں کیا جائے۔ جماعت اسلامی ہند کی پالیسی اور پروگرام: ایک فطری تقسیم۔ تحریک اسلامی کا مخاطب اور مطلوب اگرچہ ہر شخص ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ جس دین کی قامت چاہتی ہے اس کے بارے میں سب لوگ یکساں ذہن نہیں رکھتے، بلکہ دو الگ الگ نقطہ نظر رکھنے والے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو فی الجملہ اس دین کے ماننے والے ہیں اور مسلم کہلاتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان دوسرے لوگوں کا ہے جو اسے نہیں مانتے اور غیر مسلم ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دونوں قسم کے لوگوں کی نفسیات اور جذبات و احساسات اسلام کے بارے میں نہ ایک طرح کے ہو سکتے ہیں نہ ہو سکتے ہیں، اور اس معاملے میں ان کے درمیان مشرق اور مغرب کا بہت پایا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے گروہ کے افراد اس کے احکام کی بجاوری میں چاہے کتنے ہی کوتاہ کار کیوں نہ ہوں، اور ان کی زندگیوں پر اسلامی نظام کے بجائے کسی اور ہی نظام اور ازم کی حکمرانی کیوں نہ پائی جاتی ہو، ان سب باتوں کے باوجود انہیں بالعموم اس سے عقیدت ہے، اور وہ اس سے ذہنی، جذباتی اور روحانی وابستگی رکھتے ہیں۔
اسے حق اور موجب فلاح باور کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا کلمہ بلند ہو، لیکن دوسرے گروہ کے لوگوں کا حال اس سے بالکل مختلف ہے۔ انہیں اسلام سے کوئی عقیدت نہیں، کوئی انس نہیں، کوئی ذہنی یا جذباتی وابستگی نہیں۔ اس کے بنیادی تصورات، اس کا مزاج، اس کی اصطلاحات اور اس کی قدریں سب کی سب ان کے لیے اکثر اجنبی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا رویہ یا تو انکار و مخالفت کا ہے یا بے تعلقی اور بے پرواہی کا۔ اسلام کے بارے میں ان دونوں گروہوں کا یہ ذہنی اور جذباتی اختلاف لازم ٹھہراتا ہے کہ تحریک اسلامی کے بارے میں بھی ان کا ذہنی اور جذباتی رد عمل مختلف اور متضاد ہی ہوگا۔ جب صورت واقعہ یہ ہے تو عقل عام کہتی ہے کہ تحریک پہلے گروہ کو جس انداز سے خطاب کر سکتی ہے دوسرے کو ہرگز نہیں کر سکتی، ورنہ اس کی باتیں اس کے لیے بالکل لغو اور لا یعنی بن کر رہ جائیں گی اور ذہنوں میں گھسنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک اسلامی اگرچہ ان دونوں ہی قسم کے لوگوں کو اپنا مخاطب اور مطلوب سمجھتی ہے، مگر اپنا پیغام پہنچاتے وقت وہ انہیں دو الگ الگ خانوں میں رکھتی ہے اور ہر ایک سے ایک مخصوص انداز میں اور ایک خاص استدلال کے ذریعے بات کرتی ہے جو ان کی نفسیات اور ذہنی حالات کے عین مطابق ہوتا ہے، کیونکہ عقل اور حکمت دعوت کا یہ ایک بنیادی تقاضا ہے۔ یہ ایک مسلمان اور ان کی تحریکی اہمیت، ان دونوں گروہوں میں سے پہلے گروہ یعنی مسلمانوں کی حیثیت تحریک کے مخاطب اول کی ہے اور وہ انہیں پہلے آواز دیتی ہے، جس کی مختلف وجوہ ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت دراصل اس تحریک کے خاموش اقراری ارکان کی ہے، کیونکہ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا یہ کہنا فی الواقع اس بات کا اقرار اور اعلان ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے مشن کا علمبردار ہے۔ اس امت مسلمہ کا ایک فرد ہے جو دنیا میں حق کی شہادت دینے ہی کے لیے برپا کی گئی ہے۔ اس خیر امت کا جز ہے جس کا مقصد وجود ہی معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا ہے۔ اس دین کا پیرو ہے جو نازل اور مشروع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اسے قائم کیا اور قائم رکھا جائے۔ اس لیے اگر آج صورت واقعی یہ ہے کہ اسلام کا مشن صرف کتاب الہی کی صفات کی زینت بن کر رہ گیا ہے، حق کی شہادت غفلتوں کی نظر ہو چکی ہے، معروف کی کوئی پرسش باقی نہیں رہ گئی ہے، منکر کا سکہ ہر طرف رواں ہے، اور اللہ کا مشروع کیا ہوا دین صرف عام انسانی زندگی ہی سے نہیں بلکہ خود مسلمانوں کی بھی زندگی سے بڑی حد تک بے دخل ہو کر رہ گیا ہے، تو مسلمان کہا جانے والا کوئی بھی شخص اس صورتحال کو بدل ڈالنے کی بھاری ذمہ داریوں سے کسی طرح بھی بری اور بے تعلق خیال نہیں کیا جا سکتا۔ یوں کہیے کہ ایسی حالت میں ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی جدوجہد ہی وہ امتیازی علامت ہوگی جس سے وہ پہچانا جا سکتا ہے۔ کوئی اپنی زبان سے کہے یا نہ کہے اور اس کا طرز عمل چاہے جیسا کچھ بھی ہو، مسلمان ہونے کے باعث اس زمین پر اللہ کے دین کی شہادت اور اقامت کا کام ہی اس کا پہلا اور آخری فریضہ حیات ہے۔ بس ایک مسلمان کا موقف اصلاً ٹھیک وہی موقف ہوتا ہے جو تحریک اسلامی کے ایک رکن کا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس دعوت کا خاموش اقراری رکن کہنا کسی طرح غلط نہ ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان ہے مگر اس تحریک سے عملاً وابستہ نہیں ہے تو اس کی وجہ یا تو یہ ہوگی کہ وہ اس کے مخصوص نظام سے یا اس کے کچھ تفصیلی افکار سے متفق نہیں ہے، ورنہ جہاں تک اس کے اصلی مقصد اور نصب العین کا تعلق ہے وہ بھی اسی کو اپنا مقصد اور فریضہ سمجھے اور بنائے ہوئے ہے، یا یہ ہوگی کہ جہل اور ناواقفیت کی بنا پر وہ اپنی دینی حیثیت اور منصبی ذمہ داریوں سے ناآشنا ہو چکا ہے، یا پھر یہ ہوگی کہ وہ خدا نخواستہ اپنی دعوی اسلام ہی میں مخلص نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اصل حیثیت اور ان کا حقیقی موقف جب یہ ہے تو تحریک کو فطری طور پر انہیں اپنا یگانہ سمجھنا اور سب سے پہلے بلانا بالکل ضروری تھا، کیونکہ انہیں بلانا دراصل اپنی ہی پارٹی کے افراد کو بلانا ہے تاکہ سب جمع ہو کر پارٹی کے مقصد کی خاطر پھر سے سرگرم ہو سکیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ کام ہے جو سب سے پہلے ہونے کا ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے عمل میں چاہے جیسا بھی ہو، لیکن جب تک وہ مسلمان ہے اس وقت تک وہ بہرحال امت مسلمہ ہی کا جز ہے، اور اس لیے دوسرے افراد ملت پر اس کے وہی دینی اور ملی حقوق ہیں جو کسی بھی مسلمان کے ہو سکتے ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق اور بہت بڑا حق اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا رویہ اختیار کیا جائے، اسے معروف کی تلقین کی جائے اور منکر سے روکا جائے۔ کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دینے اور اپنے مقصد حیات کے لیے اسے سرگرم عمل کر دینے کی کوشش، اس کے ساتھ سب سے بڑی نصح اور خیر خواہی ہے۔ اسے سب سے عظیم معروف پر عمل پیرا بنا دینا اور سب سے اہم منکر سے بچا لینا ہے۔ اس لیے تحریک کے کارکنوں پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کا یہ حق بہرحال ادا کریں۔ بلا شبہ دوسرے بندگان خدا کا بھی یہ مسلمہ حق ہے کہ ان تک اسلام کا پیام پہنچایا جائے اور انہیں منکرات سے روک کر سارے باطل عقائد اور برے اعمال سے پاک بنا دینے کی فہم جدوجہد کی جائے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قرآنی ہدایت کی روح سے افراد امت کا حق نصح اور ان کی اصلاح کا فریضہ دوسرے لوگوں کی نصح و خیر خواہی کے حق اور ان کے اصلاح کے فریضے سے مقدم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا اس تحریک کے قریب آنا بڑی حد تک اس بات پر موقوف ہے کہ ان کے گرد پیش پائے جانے والے مسلمان واقعی مسلمان ہوں اور ان کی زندگیاں نمایاں طور پر اسلام کا مظہر بن جائیں۔ یہ اس لیے کہ غلط یا صحیح انہیں اسلام کا نمائندہ خیال کیا جاتا ہے، اور دوسرے لوگ اسلام کو اس کے اصل سرچشموں یعنی کتاب و سنت کے صفات کے بجائے بالعموم انہی مسلمانوں کی اخلاق و کردار سے سمجھا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ راست فکری اور صحیح اصول تحقیق کے قطعی خلاف ضرور ہے، لیکن صورت واقعہ بہرحال ہے یہی، اور اس کے نتائج سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب تک مسلمانوں کی عملی زندگی اسلام سے ہٹی ہوئی ہے، وہ دنیا کے لیے اس کے چہرے کا نقاب بنی رہے گی، اور اس بات کی مشکل ہی سے کوئی توقع کی جا سکے گی کہ وہ اسے صحیح شکل میں دیکھ پائے گی اور دیکھ کر اس کے فطری حسن سے مسحور ہو سکے گی۔ یہ ایک زبردست نفسیاتی حقیقت ہے، اور اس کا کھلا ہوا تقاضا ہے کہ دوسرے بندگان خدا کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھی پہلے خود ان مسلمانوں کو اسلام کا آشنا بنایا جائے جو اپنے فرض کو بھولے ہوئے ہیں، ورنہ ان کا موجودہ طرز عمل اس دعوت کا راستہ بڑی بے رحمی سے روکے رہے گا۔ یہ ہیں وہ اہم وجوہ جن کے باعث مسلمان اس تحریک کے مخاطب اول ہیں۔ دو، غیر مسلم اور ان کی تحریک کی اہمیت۔ مسلمانوں کے مخاطب اول ہونے کے معنی یہ ہیں کسی طرح نہیں ہے کہ دوسرے بندگان خدا کے لیے اس تحریک کا خطاب ایک دن بھی مؤخر رہ سکے، کیونکہ اس سلسلے میں جہاں کچھ وجوہ کی بنا پر مسلم گروہ کو اولیت کا مقام حاصل ہے، وہیں غیر مسلموں کی بھی بعض ایسی مخصوص اہمیتیں ہیں جن کے باعث انہیں ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرح سے اس تحریک کی بنیادی حیثیت اور غایت مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلموں ہی کو خطاب کرنے والی تحریک کی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ تحریک اپنی اصل کے اعتبار سے وہی تحریک ہے جو دعوت قرآنی کی رہی ہے، اور جس کے علم برداری ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کا واحد فریضہ قرار پائے ہوئے ہے۔ قرآن حکیم میں مسلمانوں کا مشن اور مقصد وجود جو کچھ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پورے نوع انسانی کے سامنے وہ دین حق کے شاہد اور نگراں ہوں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ 143، تاکہ تم دنیا کے تمام انسانوں پر گواہ رہو، اور یہ کہ انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران کی 110ویں آیت ہے۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
قرآن حکیم کے یہ الناس اور للناس کے الفاظ اس حقیقت کا صریح اعلان ہے کہ امت مسلمہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص مشن پر مامور ہے، اور اسے اہتمام کے ساتھ ایک خاص کام کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ یہ خاص مشن ساری دنیا کے سامنے شہادت حق کا مشن ہے، اور یہ خاص کام پوری نوع انسانی کو خدا آگاہ اور پیرو حق بنانے کا کام ہے۔ جب امت مسلمہ کا مشن اور اس کی غایت وجود یہ ہے، تو اس کے اندر سے اٹھنے والی تحریک اقامت دین کا موقف بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتا، اور ضروری ہے کہ اس کا رخ الناس ہی کی طرف ہو۔ لیکن اس وقت چونکہ امت ایک غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہے، اور اس کی بہت بڑی اکثریت خود فراموش بن کر رہ گئی ہے، جسے اللہ پر ایمان اور قرآن کی پیروی کا دعویٰ تو ضرور ہے، مگر اس دعوے کے عملی تقاضوں سے اس کی زندگی افسوسناک حد تک ناآشنا ہو چکی ہے۔ اس لیے ضروری ہو گیا کہ تحریک خود مسلم گروہ کو بھی اپنا مخاطب بنائے، اور سب سے پہلے بنائے، اور اس پر پوری پوری توجہ دے، کیونکہ یہی تو اس زمین کا وہ نمک تھا جس سے باقی پوری دنیا کو نمکین بنایا جانا تھا۔ جب وہی اپنی نمکینی کھو بیٹھا ہے، تو اس وقت تک دوسروں کو نمکین بنانے کا کام انجام ہی نہیں پا سکتا، جب تک کہ خود اس کی کھوئی ہوئی نمکینی اس کے اندر پھر سے واپس نہیں آ جاتی۔ گویا اس تحریک کا جو اصل کام تھا، خود اسی کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں کی تجدید ایمان اور اصلاح عمل پر اولین توجہ کی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمان اپنے کو بھول نہ گئے ہوتے، اور ان میں ایمان و عمل کی خرابیاں نہ ہوتی، تو یہ تحریک اپنے اصل فریضے کے لیے ہی یکسو ہوتی، اور اس کی دعوتی سرگرمیاں تمام تر بیرونی دنیا ہی کے لیے وقف رہتی۔ اب اگر وہ اس کام کے لیے یکسو نہیں ہے، تو ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اسے اصلاً ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، بلکہ اس لیے ہے کہ ایک زبردست عارض پیش آ گیا تھا، جس نے اس کے لیے ہر آئینہ ضروری ٹھہرا دیا کہ وہ اپنی توجہ مسلمانوں کی طرف بھی پوری شدت سے مبذول کر دے۔ ورنہ جہاں تک اس کی اصل حیثیت کا تعلق ہے، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ اپنی دعوتی جدوجہد کا رخ پوری طرح غیر مسلموں ہی کی طرف رکھتی، اور وہی اس کا میدان کار ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ خود اس تحریک کا اپنا مفاد اسے ضروری قرار دیتا ہے۔ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہر ملک اور ہر دور کی طرح اس ملک میں بھی کوئی اسلامی تحریک کامیابی کی منزل پر اس وقت تک اسی وقت پہنچ سکتی ہے جب یہاں کے باشندوں کی ایک معقول تعداد صدق دل سے اس کی ہم نوا ہو چکی ہو۔ لیکن یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ان باشندوں کی 90% اکثریت غیر مسلموں پر مشتمل ہے، پھر ان کا عددی تناسب ہی اتنا زیادہ نہیں ہے، بلکہ ان کی معاشی اور سیاسی حیثیت بھی بہت اونچی ہے۔ کہنا چاہیے کہ حاکمانہ اقتدار انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ ایسی حالت میں بڑی بے دانشی ہوگی اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کی طرف سے صرف نظر کر کے بھی تحریک کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے، اور ان کی قابل لحاظ تعداد کو اپنا دست و بازو بنائے بغیر بھی منزل مقصود کے قریب پہنچا جا سکتا ہے۔ اس لیے تحریک کی ایک ناگزیر عملی ضرورت ہے کہ وہ غیر مسلم باشندگان ملک کو بھی پوری توجہ سے اپنا مخاطب بنائے، اور انہیں اپنی صفوں میں لانے کی انتھک جدوجہد کرے۔ تیسری چیز بھائی چارے کے اس مضبوط رشتے کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے، جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کے باعث سارے بنی آدم کے درمیان فطری طور پر موجود ہے، اور جو زبان، رنگ، نسل، وطن اور افکار و عقائد کے ہزار اختلافات کے باوجود بہرحال موجود رہتا ہے۔ یہی رشتہ وہ سرچشمہ ہے جس سے ایک انسان کے اندر دوسرے کے لیے محبت اور خیر خواہی کے فطری جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک کسی انسان کی انسانیت بالکل ہی مر نہ جائے، وہ ان جذبات اخوت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ فطری جذبات اسے اس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ اپنے ہم جنسوں سے الفت و محبت رکھے، ان کا بھلا چاہے، مصائب میں ان کی دستگیری کرے، اور خطرات میں گھرا دیکھ کر انہیں ان سے بچا لینے کے لیے بے چین ہو جائے۔ کم از کم اسلام نے تو یہی چاہا ہے، اور اپنے پیرووں کو اسی کی تلقین کی ہے۔ اس لیے تحریک اسلامی کے علمبرداروں کے لیے اپنے اندر ان اعلیٰ جذبات کی پرورش اور ان کے عملی تقاضوں کی انجام دہی بہرحال ضروری ہے۔ محبت اور خیر خواہی کے ان عملی تقاضوں میں سب سے زیادہ اہم تقاضا دوسروں کے نزدیک چاہے کچھ بھی ہو، مگر اسلام کے نزدیک اور اس تحریک اسلامی کے نزدیک بھی یہ اور صرف یہ ہے کہ افراد انسانی کو آخرت کی ابدی ناکامی سے بچایا جائے۔ یہی ان کی سب سے بڑی اور حقیقی خیر خواہی ہے۔ اب جبکہ اس دعوت کا اصل مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ کے بندے
اس کی سچی بندگی کی صراط مستقیم اختیار کر کے اس کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے سزاوار بن جائیں اور اخروی زندگی کی ابدی نامرادیوں سے محفوظ ہو رہیں، تو اس کے لیے یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ اس صراط مستقیم سے ناواقفیت کی بنا پر ان ابدی نامرادیوں کی طرف بڑھے چلے جانے والے انسانوں کی طرف سے آنکھیں بند رکھتی، انہیں ہلاکت کے یقینی خطرات میں گھرا دیکھتی، مگر ان سے انہیں بچا لینے کے لیے کوئی بے چینی محسوس نہ کرتی، کوئی آواز نہ دیتی، کوئی قدم نہ اٹھاتی۔ کوئی شک نہیں کہ اگر وہ ایسا کرتی تو اپنے کو خود آپ ہی جھٹلا دیتی، بلکہ اپنے وجود تک کی نفی کر دیتی۔ انسانی ہمدردی، محبت اور بہیخواہی کا فطری جذبہ تو اتنا گہرا، اتنا مضبوط اور اتنا بلند جذبہ ہے کہ بالفرض اللہ کی طرف سے اہل ایمان پر دعوت حق کی ذمہ داری صراحت سے نہ ڈالی گئی ہوتی، تب بھی یہ جذبہ انہیں خاموش ہرگز نہ بیٹھنے دیتا، بلکہ اس بات پر برابر ابھارتا رہتا کہ خدا سے غافل اور اس کی رحمتوں سے محروم ٹھہرنے والے ان بھائیوں کو جس طرح بھی بن پڑے اس کے آستانے پر لا کھڑا کریں، اور اس طرح انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق بنا دے۔ یہ ہیں وہ اسباب جو تحریک اسلامی کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ غیر مسلم افراد انسانی کو بھی وہ اپنا مخاطب بنائے، انہیں اپنی دعوت پہنچائے اور اس بارے میں کسی بے پرواہی، کسی کم کوشی اور کسی مسئلہ اندیشی سے ہرگز کام نہ لے۔ طریق دعوت، دعوت کا بنیادی وصف۔ اسلام ایک عقلی اور برہانی مذہب ہے، اور قرآن حکیم کی دعوت خالص تعقل اور تذکر کی دعوت ہے۔ اس لیے تحریک اسلامی بھی اپنی دعوت کے سلسلے میں نہ تو کسی جبر اور تحکم سے کام لینے کی روادار ہو سکتی ہے، نہ سطحی جذباتیت کو کوئی مقام دے سکتی ہے، نہ عوام فریبی اس کے شائع نشان ہو سکتی ہے، اور نہ ذہنوں کو مسحور اور دماغوں کو معاف کر دینے والے نعرے اور پروپیگنڈے اپنا سکتی ہے، کیونکہ یہ طور طریقے نہ اس کے مزاج سے کوئی مناسبت رکھتے ہیں، نہ اس کے حق میں ذرا بھی مفید اور کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ان باتوں سے ٹھیک اسی طرح دور رہتی ہے جس طرح ایک شریف آدمی یاوہ گوئیوں اور پست حرکتوں سے دور رہتا ہے۔ اس کا خطاب راست انسان کی عقل سے ہوتا ہے، وہ اس کی فطرت کو جگاتی، اس کے اعلیٰ جذبات کو آواز دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اپنی بات کہنے کے لیے ماحول کے سکون اور ذہنوں کی سنجیدگی، غور و فکر کی کار فرمائی اور دلوں کی حاضری کی تلاش رہتی ہے، اور ان چیزوں کو پا کر جب گفتگو کرتی ہے تو مؤثر اور ٹھوس دلائل کی زبان سے کرتی ہے، اور مخاطب کے دل و دماغ کو مطمئن کر کے ہی اپنی بات منوانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ جس نصب العین کی تحریک ہے، صرف ایسے ہی لوگ اس کے کام کے ہو سکتے ہیں جن کے دل کی گہرائیوں میں ایمان پوری طرح اتر گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی بات مضبوط اور اطمینان بخش دلائل ہی سے اترا کرتی ہے، جبر و زور یا پرفریب نعروں سے نہیں۔ دعوت کا راست انداز، اللہ کے دین کے اصل دائی انبیاء علیہ السلام رہے ہیں، ان حضرات نے یہ دعوت بالکل راست انداز میں پیش کی تھی، کسی نے بھی کوئی ہیر پھیر کا راستہ نہیں اپنایا، کسی ابہام سے کام نہیں لیا، کوئی ڈپلومیٹک طریقہ اختیار نہیں کیا، کسی دور کی تمہید کی نہیں سوچی، بلکہ اپنی بات لوگوں کے سامنے پہلے ہی دن بالکل صاف صاف اور بیلاگ طریقے سے رکھ دی، اور اپنی دعوت کی ابتدا ہی دین کے اصل بنیادوں، اللہ کی وحدانیت، آخرت اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کے مطالبے اور اللہ کی بندگی کی تلقین سے کی۔ اس لیے یہ تحریک و دعوت اسلامی بھی اسی طریقے اور اصول کی پابند ہے، چنانچہ وہ کسی ایچ پیچ یا کسی ابہام ایہام یا کسی غیر ضروری تمہید کے بغیر خدا کے بندوں کو اس کی بندگی کا پیغام پہنچا رہی ہے، اور اس کی رضا اور آخرت کی فلاح کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لینے کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ طریقہ دعوت صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اسوہ یہی رہا ہے، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دعوت کے مقصد کے حصول کا فطری راستہ یہی ہے۔ بنیادی اور اصولی طریقے، اس تحریک نے اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے جو بنیادی اصول یا اصولی طریقے اختیار کیے ہیں، ان کا سرچشمہ قرآن کریم، بالخصوص اس کی یہ آیت ہے:
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل 125ویں آیت ہے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور موعظت حسنہ سے بلاؤ، اور لوگوں کے ساتھ ایسے طریقے سے جدال کرو جو سب سے اچھا طریقہ ہو۔ اس آیت میں جو طریقہ دعوت کے بارے میں قرآن کریم کی سب سے واضح اور سب سے جامع ہدایات پر مشتمل ہے، اللہ کے بندوں کو اس کی بندگی کی راہ کی طرف بلانے کے لیے تین اصولی طریقے متعین فرمائے گئے ہیں: حکمت کا طریقہ، موعظت حسنہ کا طریقہ، جدال حسن کا طریقہ۔ حکمت کے معنی پکی بات کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی جائے وہ پوری طرح مدلل، مؤثر اور طمانینت بخش ہو۔ موعظت حسنہ کے معنی اچھی نصیحت کے ہیں۔ اچھی نصیحت اس کو کہتے ہیں جو اخلاص و للہیت، درد سوز اور نصح و خیر خواہی کے جذبات سے بھری ہوئی ہو، جس کا انداز پر اثر اور دلوں میں اتر جانے والا ہو۔ جدال احسن کی معنی بہتر انداز کے بحث و مذاکرات کے ہیں، یعنی بحث و استدلال کا ایسا طریقہ جو مقصد دعوت کے لحاظ سے موزوں ترین ہو، جس میں لب و لہجے کی متانت، کلام کی بلندی، استدلال کا حسن، انداز گفتگو کی کشش اور اثر انگیزی کا جوہر موجود ہو، اور کٹ حجتی، تلخی، طنز اور دل آزاری کا شائبہ تک نہ ہو۔ دعوت کے یہ تینوں اصولی طریقے در حقیقت تین مختلف قسم کے لوگوں کو پیش نظر رکھ کر متعین فرمائے گئے ہیں۔ پہلے طریقے کا تعلق اصلاً غیر مسلم افراد کو دعوت دینے کے کام سے ہے۔ دوسرے کا تعلق اصلاً خود مسلمانوں کے معاملے سے ہے۔ تیسرے کا تعلق ان لوگوں سے، بالخصوص ان غیر مسلم افراد کے معاملے سے ہے جو بحث و مناظرے پر اتر آئیں۔ اس ہدایت الہی کی رہنمائی میں تحریک اسلامی اپنی دعوت کے سلسلے میں جن بنیادی طریقوں پر کاربند ہے اور جن کی موزونیت اور ضرورت عقل کو بھی پوری طرح تسلیم ہے، ان کی ضروری وضاحت یہ ہے۔ ایک یہ کہ غیر مسلموں کے بارے میں دعوت کا طریقہ اصلاً حکمت اور دلیل و برہان کا ہے۔ وہ انہیں دین حق کی طرف مضبوط، مؤثر اور دل نشین دلائل کی زبان سے بلاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ اسلام سے ناواقف اور باطل افکار و عقائد کے متخذ ہوتے ہیں، اور اپنے ان عقائد کو ترک کر کے اسلام کی صداقت کو اس وقت تک قبول کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان پر اپنے مسلک اور عقیدے کا باطل ہونا اور اسلامی اصول و عقائد کا حق ہونا اچھی طرح آشکارا نہ کر دیا جائے۔ اور اس بارے میں دو رائیں ہرگز نہیں ہو سکتی کہ یہ کام دلیلوں ہی کے ذریعے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ دلائل جنہیں تحریک اسلامی اپنی دعوت کے حق میں پیش کرتی ہے، قدرتی طور پر مثبت اور منفی دونوں ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات، توحید، آخرت اور نبوت کو دلائل سے برحق ثابت کرتی ہے، دوسری طرف دلائل ہی کے ذریعے ان کے اپنے موروثی عقائد و افکار کا غیر منطقی، خلاف حق اور باطل ہونا بھی واضح کرتی ہے، اور پھر اس حق کی پیروی کے ثمرات اور اس باطل کی اتباع کے نتائج سے انہیں باخبر کر کے قبول اسلام کی دعوت دیتی ہے۔ یہی اس کی دعوت کا بنیادی طریقہ ہے۔ یقیناً اپنی دعوتی گفتگوؤں میں وہ موقع کی مناسبت اور مخاطب کی مخصوص ذہنیت کی رعایت کو بھی نظر انداز نہیں کرتی، لیکن اس سلسلے میں جو کچھ بھی کہتی ہے اس کی حیثیت بالکل ثانوی بھی ہوتی ہے اور بالکل وقتی اور عارضی بھی۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو اپنا پیغام پہنچانے اور انہیں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے تحریک بنیادی طور پر موعظت حسنہ کا طریقہ اختیار کرتی ہے، نہ کہ استدلال اور اثبات دین کا۔ یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا موقف اس معاملے میں دوسروں کے موقف سے بالکل مختلف ہے، جس کے باعث انہیں اس مقام پر رہ کر ہرگز نہیں پکارا جا سکتا جس پر کہ اوروں کو رکھ کر پکارا جاتا ہے، ورنہ یہ صورت واقعی اور مصلحت ورنہ یہ صورت واقعی اور مصلحت دعوت دونوں کے خلاف ہوگا۔ مسلمان نہ اسلام کا منکر ہوتا ہے، نہ اس سے فکری اور جذباتی طور پر بیگانہ کہ اسے اس دین پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے، اور اس غرض سے اس کے سامنے توحید و رسالت کے دلائل پیش کیے جائیں، یا اسلامی طریق زندگی کا برحق ہونا ثابت کیا جائے۔
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے معاملے میں توحید و آخرت کے دلائل ہر حیثیت سے بالکل بے ضرورت اور بے سود ہیں۔ نہیں، ان کی اہمیت اور افادیت یہاں بھی اپنی جگہ مسلم ہی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے خام کار لوگوں کے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو سچا مسلمان بنانے کے لیے جہاں وہ معزت حسنہ سے کام لیتا ہے، وہیں وہ انہیں توحید، آخرت اور رسالت محمدی اور اپنی کتاب الہی ہونے کے دلائل بھی سناتا ہے۔ یہ اس لیے کہ سیرت و کردار کی خامیاں دراصل ایمانیات ہی کے ضعف کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، اور ضعف ایمان کو دور کرنے کے لیے دلیل و برہان کی اہمیت و ضرورت ناقابل انکار ہے۔ تفصیلی بحث کے لیے اساسی دین کی تعمیر کے باب دوم و سوم کا مطالعہ کیجیے۔ کوئی شک نہیں کہ اس کے موقف کے لحاظ سے یہ کوشش بالکل بے ضرورت بھی ہوگی اور اکثر بے محل بھی۔ اسے اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی ضرورت تو صرف اس لیے ہے کہ وہ اس راستے کو حق و ثواب کا راستہ کہنے اور ماننے کے باوجود اپنی ایمانی کمزوری یا جہل و ناواقفیت کی بنا پر رہ رہ کر اس سے دور ہٹ جایا کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس راستے کو صداقت کا راستہ مانتا ہی نہیں، اس طرح اور اسی بنا پر اسے اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے معنی بھی وہ نہیں ہے جو غیر مسلموں کے بلانے کے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اس کے سوئے ہوئے دینی احساس کو بیدار کیا جائے، اس کے کمزور ایمان میں توانائی لائی جائے، اس کی غفلتوں کو دور کیا جائے، اسے اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر دلائی جائے، حسن عمل پر ابھارا جائے اور غلط روی کے خطرات سے آگاہ کیا جائے، اور یہ سب کچھ ایسے انداز سے، اتنی محبت اور دلسوزی سے اور اتنے اخلاص اور الہیت سے کیا جائے کہ بات دلوں میں اتر جائے۔ یہی طریقہ دعوت موعظت حسنہ کا طریقہ کہلاتا ہے، جسے تحریک اسلامی نے مسلمانوں کے سلسلے میں بنیادی اصول کی حیثیت سے اختیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ ان سے جو کچھ کہتی ہے، چند لفظوں میں اس کا ماحصل صرف یہ ہے کہ جب تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان بن کر رہو بھی، اپنے کو اللہ کی مکمل بندگی میں دے دو، اس کے رسول کی غیر مشروط پیروی اختیار کر لو، اپنے ایمان اور اپنے عمل میں مطابقت پیدا کرو، اپنے رویے کو تناقض اور منافقت سے پاک کر لو، اور اس طرح دنیا کی قوموں کے درمیان اسلام کے سچے دائی، دین حق کے بیلاگ گواہ، دین کے علمبردار اور عدل و قسط پر قائم رہنے والے اور اس کے قائم کرنے والے بن کر زندگی گزارو، کہ یہی تمہارا حقیقی موقف، حقیقی منصب اور حقیقی مقصد وجود ہے، اور اسی پر تمہاری اخروی فلاح بھی موقوف ہے اور دنیاوی بہبود بھی۔ یہاں یہ بات بھی بتا دینے کی ہے کہ اس سلسلے میں تحریک کی ساری کوششیں دین و شریعت کے صرف بنیادی امور اور واضح مطالبات ہی پر مرکوز رہتی ہیں، اس کے تفصیلی احکام اور جزیات، خصوصاً اختلافی مسائل سے وہ کوئی تعارض نہیں کرتی۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کی حکمت، مصلحت اور معقولیت کسی شرح و بیان کی محتاج نہیں۔ واضح بات ہے کہ پورے دین کی سچی پیروی اس کے بنیادی عقائد کے گہرے شعور و یقین ہی پر اور اس کی بنیادی تعلیمات کی صحیح پیروی ہی پر موقوف ہے، اور شریعت کے تفصیلی احکام کی بجاوری کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب یہ شعور بیدار ہو چکا ہو اور یہ پیروی وجود میں آ چکی ہو۔ اس لیے عقل، دینی بصیرت اور دعوتی حکمت سبھی کا تقاضا یہ ہے کہ توجہ صرف انہی بنیادوں کے استحکام پر پوری طرح جمی رہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات۔ تیسرا اصول جدال حسن کا ہے۔ دعوت کے سلسلے میں جدال حسن کا طریق اسی وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطب بحث و مناظرے پر اتر آتا ہے اور دعوت حق کو اور اس کے دلائل کو دلیل ہی کے ذریعے سے رد کرنے لگتا ہے۔ ایک معلوم حقیقت ہے کہ یہ صورتحال کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر پیش آتی رہنے والی ہے، کیونکہ اپنے ذہن کے اندر گہرے جمے ہوئے موروثی عقائد و افکار کو ایک غلط سمجھ لینا اور ایک غیر دین کو حق مان لینا عام انسان کے بس کی بات کبھی نہیں رہی ہے۔ اس لیے اس دعوت کو پیش کرنے کے لیے چاہے جتنا بھی اچھا، مدلل اور مؤثر طریقہ اختیار کیا جائے، اس کے جواب میں بحث و مناظرہ اور رد و قط کی صورتحال کا پیدا ہو جانا قرآن متوقع ہے۔ ایسی صورتحال کے پیدا ہو جانے پر نہ تو یہ بات صحیح اور مناسب ہو سکتی ہے کہ داعیان حق بھی غیر سنجیدہ مناظرے اور حجت بازی کا جواب ویسے ہی مناظرے
اور حجت بازی سے دینا شروع کر دیں، اور نہ یہ صحیح اور مناسب ہے کہ وہ مزید افہام و تفہیم سے رک رہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ کلمہ حق پہنچانے کی ذمہ داری ہم نے پوری کر دی ہے۔ اب اگر یہ شخص نہیں مانتا تو نہ مانے۔ پہلی بات غلط اور نامناسب اس لیے ہوگی کہ وہ نہ تو دعوت حق کے مزاج سے میل کھاتی ہے اور نہ ذہنوں اور دلوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ متاثر کرنے کی بات تو دور رہی، وہ تو انہیں کچھ اور دور ہی کر دے گی۔ دوسری بات غلط اور نامناسب اس لیے ہوگی کہ وہ ادائے فرض سے کھلا ہوا فرار ہے، یا پھر دعوتی ذمہ داریوں سے انتہائی بے خبری کا مظہر ہے۔ صحیح بات صرف یہ ہے کہ مخاطب کی باتوں اور اس کی دلیلوں کو صبر اور توجہ سے سنا جائے، سن کر اس کے ذہن کی گرہوں کا اندازہ کر لینے کی پوری کوشش کی جائے، اور پھر ان گرہوں کو کھول دینے کی معقول اور کارگر تدبیریں اختیار کی جائیں۔ یعنی ایک طرف تو اس کی جوابی بحث میں تلخی، نفسانیت اور دل آزاری کا کوئی عنصر شامل ہو تو اسے پوری آزاری عالی ظرفی کے ساتھ نظر انداز کر دیا جائے، دوسری طرف اس کی پیش کی ہوئی دلیلوں کو دلیلوں کی حقیقت جو ایک باطل عقیدے کی جو ایک باطل عقیدے اور مسلک کی حمایت میں ہونے کے باعث لازماً خود بھی بے جان اور بے مغز ہی ہوں گی، مضبوط اور مؤثر دلائل سے کھول کر رکھ دی جائے۔ تیسری طرف انداز بحث بھی ممکن حد تک سنجیدہ اور دل آویز ہو، اور نیت میں بھی اخلاص و للہیت کا اور ہمدردی و خیرخواہی کا جذبہ محسوس طور پر کام کر رہا ہو۔ غرض بات سمجھا دینے اور اسے مخاطب کے دل میں اتار دینے کی ہر ممکن تدبیر اور کوشش کی جائے، اور اس سلسلے میں ہر اس امر کا اہتمام کیا جائے جو مقصد کے حصول میں مددگار بنتا ہو، اور ایسی ہر بات سے احتیاط رکھی جائے جو اس بارے میں کسی جہد سے بھی رکاوٹ بنتی اور مخاطب کو قریب لانے کے بجائے کچھ اور ہی کچھ اور دور ہی کر دینے والی ہو۔ بحث و استدلال اور افہام و تفہیم کے اسی طریقے کا نام جدال حسن ہے، جسے اختیار کرنے کی قرآن حکیم نے ہدایت فرمائی ہے، اور جسے تحریک اسلامی نے ایک مسلمہ بنیادی طریق کی حیثیت سے اختیار کر رکھا ہے۔ جدال حسن کی یہ کوشش اس وقت تک جاری رکھی جاتی ہے جب تک کہ مخاطب کے ذہن پر دعوت کی حقانیت روشن نہیں ہو جاتی، یا پھر وہ بحث و مناظرے کی نچلی سطح سے بھی نیچے نہیں گر جاتا، اور بالکل صاف نظر نہیں آ جاتا کہ اب وہ دلیل و برہان کے میدان میں شکست کھا کر دھاندلی، کٹ حجتی، ضد، حمیت جاہلیہ اور مقابرے پر کمر بستہ ہو گیا ہے۔ پہلی صورت میں دائی کا مقصد حاصل ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں افہام و تفہیم کی مزید کوشش کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے معقولیت اور دعوتی وقار دونوں کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ لا نبتغل جاہلی الخصص 55، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے کہہ کر اب زبان بند کر لی جائے۔ افادی طریقہ دعوت کے حقیقی اور اصل طریقے تو یقینی طور پر یہی ہیں جن کی تفصیل ابھی بیان ہوئی، اور وہ یہ کہ مخاطب کے سامنے اس کے حسب حال حکمت یا معوضت حسنہ کے ذریعے اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اس کے واضح مطالبات صاف صاف اور راست طریقے سے پیش کر دیے جائیں، اور انہی کو اس کے دل و دماغ میں اتار دینے کی صحیح کی جائے، یہاں تک کہ دعوت اپنے حقیقی محرک کے ساتھ اور اپنی صحیح شکل میں اس کے ذہن نشین ہو جائے، اور اپنی اخروی نجات و کامرانی ہی کو وہ اپنی زندگی کا اصل مسئلہ سمجھ لے۔ مگر انسانی ذہن کی رعایت کو بھی بہرحال ایک اہمیت حاصل ہے، اور عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ تحریک اسلامی بھی مناسب حدود میں اس اہمیت کو ضرور تسلیم کرے، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ مخاطب کے ذہن کا مسئلہ آج ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہو، اور یہ دور ہی مذہبوں اور عقیدوں کے بجائے نظاموں اور ازموں کا دور بنتا جا رہا ہو۔ چنانچہ صورت واقعہ اس وقت یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ اور ذہین طبقے کی اکثریت کسی بھی تحریک کو جانچنے پرکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی نظامی صلاحیت کو دیکھتی ہے، اور کسی بھی نظام فکر و عمل کی بابت رائے قائم کرنے کے لیے پہلا سوال یہی کرتی ہے کہ وہ دنیا کے موجودہ تمدنی، معاشی اور سیاسی مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے، اور معاملات زندگی کی پیچیدگیوں کو کیسے
اور کتنی کامیابی سے سلجھا سکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں سے اگر خدا، آخرت اور نبوت کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے تو کان دھرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو اسی وقت جب آپ انہیں یہ محسوس کرا دیں کہ اس دین یا تحریک کے پاس دنیاوی مسائل کا بھی ایک اچھا حل موجود ہے۔ کوئی شک نہیں کہ فکر و نظر کی ایک زبردست کجی اور ذہن کا ایک خطرناک فساد ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن اس کجی اور فساد کی بنا پر اللہ کے ان بندوں کو محروم التفات تو نہیں ٹھہرا دیا جا سکتا۔ ایک اسلامی تحریک تو اٹھتی ہی اس لیے ہے کہ بیمار عقلوں کو شفا عطا کی جائے، کج نظری کو راست فکری سے بدل دیا جائے، اور خلق خدا کو غلط راہوں سے ہٹا کر سلامتی کی راہ پر لایا جائے۔ وہ صرف راست بازوں ہی کو نہیں ڈھونڈا کرتی بلکہ غلط کاروں پر بھی اپنی نگاہیں جماتی ہے تاکہ انہیں راست باز بنائے۔ اس لیے یہ تحریک بھی ان لوگوں کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتی جو فکری کجی اور فساد ذہن کے مریض ہیں، اور جب انہیں نظر انداز نہیں کر سکتی تو اس کے لیے انہیں خطاب کرنے کا مناسب حال طریقہ بھی قدرتی طور پر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے گفتگو کا آغاز انہی مسائل سے کرے جو ان کے ذہنوں پر بالفعل چھائے ہوئے ہیں، اور جو ان کے نزدیک انسان کا کل یا اصل مسئلہ ہیں، اور پھر اس راستے سے انہیں اپنی اصل دعوت اور حیات انسانی کے حقیقی مسئلے کی طرف لائے۔ یہ صرف عقل اور منطقی کا تقاضا نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل میں بھی ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن میں ان حضرات کے دعوتی کاموں اور طور طریقوں کی جو سرگزشت بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کی ابتدا ان عبد اللہ ہی کے پیغام اور مطالبے سے ضرور کی تھی، اور اپنا سارا زور بھی توحید و آخرت وغیرہ بنیادی امور ہی پر صرف کیا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی بات کی معقولیت، ضرورت، نافیت اور صداقت کا لوگوں کو قائل بنانے کے لیے بسا اوقات یہ ترغیبی دلیل بھی دیا کرتے تھے کہ اگر تم اس کلمہ حق پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری آخرت ہی نہیں بلکہ تمہاری یہ دنیا بھی سنور جائے گی، عزت و اقبال مندی تمہارے قدم چومے گی، اور تم پر آسمان سے بھی نعمتوں کی بارش ہوگی اور زمین سے بھی رزق کے خزانے ابلیں گے۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت 66 اور سورہ نوح کی آیات 11-12 ملاحظہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ فرمایا جاتا تھا مخاطب کے ذہن ہی کی رعایت میں فرمایا جاتا تھا۔ یہ ذہن واضح طور پر دنیا پرستی کا ذہن تھا جو کسی بھی چیز کو حق یا باطل اور قابل قبول یا قابل رد ٹھہرانے کے لیے یہ بھی ضرور دیکھتا تھا کہ اس سے اس کی دنیاوی مفادات پر کوئی چوٹ تو نہیں لگتی۔ آج یہ ذہنیت چونکہ بہت ترقی کر گئی ہے اور ترقی کر کے اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ مذہبی انداز فکر کا کوئی وجود ہی اس کے اندر باقی نہیں رہ گیا ہے، اور دنیا اور اس کے معاملات ہی اس کے ذوق و وجدان بن چکے ہیں، جبکہ پہلے کے لوگوں کا حال یہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کفر اور شرک میں لاکھ مبتلا ہونے کے باوجود کسی نہ کسی شکل میں مذہب کے قائل ہوتے تھے۔ اس لیے اب دنیا پرستی کی ذہنیت کی رعایت کا عملی طریقہ بھی کچھ ضرور بدل جانا چاہیے۔ پہلے طریقہ اگر یہ رہا ہے کہ لوگوں کو حق کی اصل دعوت دینے اور دین کے بنیادی حقائق پر عقلی اور فطری دلیلیں پیش کرنے کے بعد دنیاوی فلاح کی بھی باتیں کی جاتی، تو اب یہ ہوگا کہ دعوت کا آغاز ہی انہی باتوں سے کیا جائے، یعنی پہلے ہی قدم پر یہ حقیقت کھول دینے کی صحیح کی جائے کہ یہ دین اپنے پاس دنیاوی مسائل کا بھی سب سے بہتر حل رکھتا ہے، پھر بتدریج اصل دعوت کو ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کوشش اور یہ طریقہ یقیناً اسوہ انبیاء ہی کی پیروی کہلائے گا، لیکن جیسا کہ بالبداہت ضروری تھا کہ تحریک اس بارے میں پوری طرح محتاط رہتی ہے کہ فرا ہی رہے، اصل ہرگز نہ بننے پائے۔ دعوت پیش کرنے کی استفادی طریقے کے نتیجے میں ایسا بالکل نہ ہو کہ مخاطب دنیاوی مسائل کے حل اور معاشرتی، معاشی اور سیاسی خوشگواریوں کے حصول ہی کو اس تحریک کا اصل مدعا گمان کر بیٹھے، یہاں تک کہ وہ اسی جہت سے اس کے قریب بھی آنے لگے۔ وہ اس اہم حقیقت کو ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھتی ہے کہ کوئی دعوت ذہن انسانی میں صحیح طور پر نفوذ اسی وقت کر پاتی ہے جب اس کے بنیادی اصول
اور حقیقی مقاصد اس پر اچھی طرح روشن ہو چکے ہوں، اور دوسری کوئی بھی چیز ان کی اصل نوعیت اور حیثیت پر دھن نہ ڈال رہی ہو۔ اس لیے اگر بعض مواقع پر وہ اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے افادی طریقہ اختیار کرتی ہے تو صرف ایک وقتی ضرورت اور تمہیدی تدبیر ہی کی حیثیت سے اختیار کرتی ہے، اور اس بات پر پوری طرح نظر رکھتے ہوئے اختیار کرتی ہے کہ مخاطب کا ذہن دنیاوی مسائل کا بہترین حل ہونا ہی اس دعوت کا اصل کمال اور حقیقی وصف نہ سمجھ بیٹھے، اور صرف اسی جہد سے اس سے متعارف ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ دنیاوی مسائل کا حل عطا کرنا اور دنیاوی فلاح کا باعث بننا اس دعوت کی کامیابی کا صرف ضمنی فیضان ہے۔ اس کا حقیقی فیضان آخرت کی ابدی زندگی کی سرمدی فلاح ہے، تاکہ اگر وہ اس کے قریب آئے تو اسے ٹھیک ٹھیک سمجھ کر ہی قریب آئے، اور اس کے ذہن میں اگر وہ نفوذ کرے تو صحیح اور حقیقی رخ ہی سے نفوذ کرے۔